ناظرین السلام علیکم۔ آپ نے کل دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ جب آپ ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو سب سے پہلے آپ کا جو پڑاؤ تھا وہ غار ثور پہ تھا۔ غار ثور پر آپ نے اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ساعتیں گزاری، 1-2 دن گزارے، اور اس کے بعد وہاں سے آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ جو اسٹریٹجی تھی وہ اس لیے تھی تاکہ مکہ کے لوگ جب آپ کا پیچھا کرنا چاہیں تو آپ کو نہ پا سکیں۔ غار ثور سے آپ جب مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، بہت سارے اسٹیشنز تھے جس میں کہ ام معبد کا ایک خیمہ بھی تھا جہاں پر آپ نے کچھ وقت گزارا، اور اس کے بعد مزید آگے گئے۔ جب آپ مدینہ میں پہنچے تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی اونٹنی جس کے گھر کے سامنے رکی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ وہ گھر ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا جو اس وقت اس کنڈیشن میں ہے، جس کو کہ توڑا جا رہا ہے اور یہاں پر مزید کچھ عمارتیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس گھر میں آپ نے اپنی پہلی سکونت اختیار کی، اور سب سے پہلا کام مدینہ پہنچ کر جو آپ نے کیا وہ یہ کہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا اہم کام آپ نے یہ کیا کہ چونکہ آپ کے ساتھ بہت سارے افراد مہاجرین بن کر مدینہ میں آئے تھے، لہٰذا آپ نے مہاجرین کا اور انصار کا ایک بھائی چارہ قائم کیا، اور ہر انصار اور مہاجر کو، مختلف افراد کو، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اس طرح سے گویا ایک اخوت قائم بھی کی، اور جو آنے والے افراد تھے ان کے لیے سیٹل کرنے کا، ان کو روزگار کا، ان کو رہنے کا ایک موقع بھی فراہم کیا گیا، مہیا کیا گیا۔ اور یہ جو انصار اور مہاجرین کے درمیان جو اخوت کا رشتہ آپ نے قائم کیا، یہ ایسا رشتہ قائم ہوا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینکم، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر تو بڑے شدید ہیں مگر آپس میں بہت رحیم ہیں۔ بھائی چارے کے بعد آپ نے جو بڑا اہم کام کیا وہ یہ کہ مدینہ کے اندر یہودی ریاستیں موجود تھیں، آپ نے ان تمام کی تمام یہودی ریاستوں کے ساتھ معاہدے کیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب معاہدے کیے تو اس معاہدوں کی جو امپورٹنٹ شق تھیں وہ یہ تھیں کہ اگر دشمن کبھی بھی باہر سے حملہ کرے گا تو سارے مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے، چاہے وہ یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، اور اگر کسی بھی قبیلے پر کوئی حملہ کرے گا تو وہ دوسرا قبیلہ اس کی سپورٹ بھی کرے گا۔ یہ وہ معاہدہ تھا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ میثاق مدینہ کے بعد سب سے پہلا جو کفار مکہ کے ساتھ مدینہ والے مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مارکہ پیش آیا وہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا اہم اور سب سے پہلا مارکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافر ان میں کفار کی جو تعداد تھی وہ 1000 کے قریب ان کے پاس افراد موجود تھے۔ ان کے پاس اسلحہ، ان کے پاس گھوڑے، سواریاں سب موجود تھیں، جبکہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ خستہ حال تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی غزوہ بدر میں، اور مسلمانوں کو اس میں کامیابی نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر کی کامیابی کے بعد ہوا یہ کہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جس نے میثاق مدینہ کی مخالفت کی، اس کا معاہدہ توڑ دیا، اور وہ تھے بنی قینقاع۔ بنی قینقاع کو اس سزا پر جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا جو احد کے پہاڑ کے ساتھ تھا۔ یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ احد کا پہاڑ ہے وہ مشہور جہاں پر غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں سے 70 کے قریب افراد شہید ہو گئے، جس میں آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد غزوہ احد کے بعد بنو نذیر قبیلہ جو تھا یہودیوں کا، اس نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ نے پہلے ان کے جو قلعہ تھا اس کے محاصرہ کیا، اور محاصرے کے بعد آپ نے ان کو بھی جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا ایک بڑا مارکہ آپ کا اور کفار کا پیش آیا، وہ تھا غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خندق بنانے کی جو تجویز تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمائی، اور غزوہ خندق میں مارکہ جب ہوا تو کفار کو شکست کھانی پڑی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ اندرونی طور پر ایک اور قبیلہ تھا جو بنو قریظہ تھا، یہودیوں کا قبیلہ، اس نے نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی کی بلکہ مسلمان عورتوں کو اکیلا پا کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف چڑھائی کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ بنی قریظہ کے سارے افراد، سارے مرد جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، اور ان کے سارے سامان پر قبضہ کر لیا گیا مسلمانوں کا۔ یہ جو فیصلہ کیا تھا ایک صحابی نے کیا تھا، جو یہودیوں کی ہی درخواست پر کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو سرٹیفائی بھی کیا۔ اس کے بعد بہت ساری اور بھی مارکے ہوئے مدنی دور میں۔ سب سے اہم مارکہ صلح حدیبیہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ ایک صلح کی، جس کے اندر بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر یہ معاہدہ کیا ہے، لیکن آنے والے وقت نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین سے دوچار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ انہیں بہت بڑی فتح نصیب کی تھی۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد آپ نے جو غزوات کیے، ان میں غزوہ خیبر شامل ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد سن 8 ہجری میں یہ ہوا کہ کفار نے وہ جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اسے چونکہ توڑ دیا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کے بعد آپ نے مکہ پہ چڑھائی کی۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور مکہ پہ یہ جو چڑھائی کی اس کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پورا کا پورا مکہ اس وقت فتح ہو گیا، اور اس کے بعد غزوہ حنین اور غزوہ تبوک پیش آئے۔ ایک بڑا اہم جو اس کے اندر مدنی دور میں ایک واقعہ ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور آپ نے وہاں پر مکہ میں خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں یہ خطبہ ہوا، جس کی بہت امپورٹنٹ جو شقیں ہیں وہ یہ ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی پر فوقیت نہیں رکھتا، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تمہارا جو معیار ہے فوقیت کا وہ صرف اور صرف تقوی ہے، جس کی بنیاد پر تم آخرت میں سرخرو ہوگے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں بتائیں، غلاموں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا، نماز کا حکم دیا، اور آخر میں ایک بڑی اہم بات بتائی کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت، اگر اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 63 سال 4 دن کے بعد 12 ربیع الاول کو سن 11 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک، آپ کے جو روضہ مبارک ہے وہ مدینہ میں اسی جگہ موجود ہے جس جگہ آپ نے وصال فرمایا تھا، اور یہ آپ کا وہ حجرہ تھا جہاں پر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ ٹکڑا جس جگہ پر آپ کا روضہ ہے، یہ ٹکڑا روایات کے مطابق جنت کا ٹکڑا ہے، اور اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم یہ پورا قصص الانبیاء ہم نے مکمل کیا۔ اگر زبیر احمد کو اجازت دیجیے اور اس پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔